السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آج انشاءاللہ آیت 117 سورہ انعام سے پھر شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اگر تو اہل زمین میں سے اکثر کی اطاعت کرے تو تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو ظن کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور وہ تو محض اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں۔ الخرس کے متعلق امام راغب لکھتے ہیں، پھلوں کا اندازہ کرنا ہے اصل میں، اور جب بھی اندازے کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ 100% ناپ کے نہیں ہوتے، بلکہ درختوں کو دیکھ کر ان کے اوپر کتنا پھل لے گا یہ اندازہ کیا جاتا ہے۔ بس ہر چیز جو ظن اور تخمین سے کہی جائے اسے خر سن کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں خر سن جھوٹ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے ان ہم الا یخرصون، سوائے جھوٹی بات کے، جھوٹے اندازوں کے چاہیے اور کچھ بات نہیں کرتے ہیں۔ علامہ دمشقی لکھتے ہیں، اگر تو اکثر لوگوں کی پیروی کرے گا تو تمہیں گمراہ کر دیں گے، کیونکہ اکثر لوگ بالعموم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سادہ ترجمے ہی ہیں، سب تفسیروں میں ملتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی تفسیر میں ہے، اکثر لوگ اپنی اٹکل بازی سے ہی نیکی بدی کی تشریح کرتے ہیں۔ نوٹس میں لکھا ہوا ہے، ہر قوم کا یہی حال ہے، اس میں جاہل زیادہ اور دانا کم ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے اگر تم اکثر کی باتیں مانو گے تو بہت خرابی ہوگی۔ اب یہ تمام باتیں جو ہیں یہ سادہ ترجمے پر ہی مشتمل ہیں، کوئی ان میں ایسا تفسیری نوٹ نہیں جس کو عام ترجمہ سننے والا نہ سمجھ سکا ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کریم کی محکمات اور بینات علم ہے، اور مخالف قرآن کے جو کچھ ہے وہ ظن ہے، اور جو شخص علم ہوتے ہوئے ظن کا اتباع کرے تو اس آیت کے نیچے داخل ہے۔ اب یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، 100% درست اور سچی بات قرآن ہی نے کہی ہے، اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں سب اندازے ہیں۔ آیت 118، ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، یقیناً تیرا رب سب سے زیادہ اسے جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور ہدایت پانے والوں کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ترجمہ، کوئی تفسیری نوٹ شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ بالکل واضح یہ بھی پہلی آیت کی ذرا کھلا مضمون ہے۔ اللہ بھی بہتر جانتا ہے کہ راہ حق سے کون بھٹک گیا ہے، اور قرآن کریم میں بارہا یہ ذکر ملتا ہے کہ بھٹکنے والے خود نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان سب کو ایک حسن ظن اپنے اعمال پر عطا ہوا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن ہی فیصلہ ہوگا وہ کون تھا جو سب سے زیادہ ہدایت سے دور تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، بس اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ اس میں بھی کسی مزید لغت کی ضرورت نہیں، بالکل کھلی اور واضح بات ہے جو بارہا پہلے گزر چکی ہے، یعنی وہی کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہو۔
اس ضمن میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا نام پڑھا گیا کہ مراد یہ بھی ہے کہ اگر بندوق سے کوئی فائر کرتا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اگر شکار تک پہنچنے سے پہلے ہی شکار ختم ہو چکا ہو تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح شکاری کتوں کو سکھائے ہوئے کو اگر اللہ کا نام پڑھ کے چھوڑا جائے تو پہنچتے پہنچتے وہ مر بھی چکا ہو، وہ اس آیت کے تابع جائز شمار ہوگا۔ مگر غلیلے سے جو لوگ شکار کرتے ہیں وہ جائز نہیں، کیونکہ غلیلے سے چوٹ لگ کر دم گھٹ کر مرتا ہے جانور، تو جب تک اس پہ اسے حلال کر کے خون نہ بہایا جائے اس وقت تک وہ جانور حرام رہتا ہے۔ سورہ الانعام آیت 120۔ وما لکم لا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فضل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ وہ تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ تم ناقابل برداشت بھوک سے اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ اور یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو بغیر کسی علم کے محض اپنی ہوائے نفس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یقیناً تیرا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ بھی کسی مزید تشریح کی محتاج آیت نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ بالکل واضح اور کھلا ہے، اور پھر یہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے سب کچھ تفصیل سے تم پر بیان کیا جا چکا ہے۔ اور مرکزی بات وہ یہ ہے کہ بھوک اگر مجبور کر دے تو اس وقت سور کا گوشت بھی حلال ہوگا، مگر اس مجبوری کے تحت کہ اگر وہ نہ کھائے تو فاقے مر جائے، اور اگر کھائے تو اس کا مزہ لینے کی خاطر نہ کھائے، جب جان بچ جائے اسی وقت چھوڑ دے، یعنی اندازہ کر کے کہ کتنا زندگی بچانے کے لیے کافی ہے۔ جو نفس کا بہانہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ملتے ہیں۔ ہمارے کالج کے زمانے میں یہاں لندن میں ایک صاحب کو میں نے سور کھاتے دیکھا بڑے جوش کے ساتھ۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم مسلمان نہیں ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں لیکن بھوک بہت لگی ہوئی ہے۔ تو بھوک کا مطلب یہ تھا کہ جب بھوک لگے سور کھا لو۔ آیت 121۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم گناہ کے ظاہر اور اس کے باطن دونوں کو ترک کر دو، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں وہ ضرور اس کی جزا دیے جائیں گے جو برے کام وہ کیا کرتے تھے۔ امام راضی اس پہ لکھتے ہیں ظاہر الاسم و باطنہ یہ موانعت عام ہے اور اس میں تمام محرمات شامل ہیں، اور میرے نزدیک یہی توجیہ زیادہ درست ہے، یعنی تمام حرام چیزیں کہ ہر قسم کی اس میں شامل ہیں، خواہ وہ ظاہراً حرام ہوں یا اندرونی طور پر انسان کا نفس بہانہ لگا کر ان کو جائز قرار دے رہا ہو۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ ابن جریر طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ظاہر الاسم کا مطلب ہے علانیہ کیے جانے والے گناہ، اور باطنہ کا مطلب ہے مخفی کیے جانے والے گناہ۔ نوٹس میں درج ہے
گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ظاہر، کسی کا مال چرا لیا، دکھ دے دیا، جھوٹ بول لیا، ایک باطن یعنی مخفی گناہ، مثلا کینہ، بغض، تکبر، دوسرے کی تحقیر، حرص وغیرہ وغیرہ۔ بس دونوں گناہوں سے توبہ کرنے کا ارشاد ہے۔ پھر کئی ایسی باتیں ہیں جن کی برائی مخفی ہوتی ہے، اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی برائی ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا سور کھانے کے متعلق جو حکم ہے، صرف اتنا ہی سر دست عام مومن کے لیے کافی ہے کہ اس کی جو بھی برائی ہوگی وہ ہم پر مخفی ہی ہوگی، اور خواہ مخفی بعض عالموں کے نزدیک زیادہ نہ بھی ہو، لیکن عامت الناس اس کو بہرحال مخفی سمجھتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت 122۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یقیناً وہ ناپاک ہے، اور لازماً شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں بھی وہی پہلا مضمون ہے جو وضاحت کے ساتھ مختلف صورتوں میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کے متعلق صرف نوٹس میں سے یہ حصہ لکھا گیا ہے۔ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں فسق پیدا ہوگا، سنگ دلی پیدا ہوگی۔ عام طور پر اس کی مثال قصاب ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ تو اللہ کا نام پڑھتے بھی ہیں تب بھی دل سخت ہو جاتے ہیں، تو وہ ہر وقت مارتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہوتے ہیں۔ جتنے دجال یہ جو ہوتے ہیں قتل کرنے والے مقرر کیے ہوئے، پیسے دے کر مثلا پھانسی چڑھانے پر ملازم ہے، کوئی قتل کرنے پر سعودی عربیہ میں ملازم ہے، ان کے انٹرویو میں نے دیکھے پڑھے ہیں۔ وہ سعودی عرب کا جو قاتل تھا جلال، وہ تلوار گھما کر سر پہ مارا کرتا تھا، گردن کو اڑا کر باہر نکال دیتا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا تمہیں کبھی رحم نہیں آیا؟ اس نے کہا رحم کا کیا سوال ہے، یہ میرا پیشہ ہے بس۔ تو دل تو سخت ہو گئے، لیکن کام ایسا ہے کہ کام کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 123۔ اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے وہ نور بنایا جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور ان سے کبھی نکلنے والا نہ ہو۔ اسی طرح کافروں کے لیے خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے وہ عمل جو کیا کرتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں یہ آیت تمام مومنین اور کفار کے حق میں عام ہے، اور یہی توجیہ درست ہے۔ یعنی امام راضی لکھتے ہیں خود ہی کہ یہی توجیہ درست ہے، کیونکہ جب کسی آیت کا کلی مفہوم ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بارے میں تخصیص کا مفہوم پیدا کرنا محض تحکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مومنوں کے لیے تخصیص کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو کافروں سے اس آیت کے مفہوم کو الگ کر لینا یہ درست نہیں، دونوں ہی مراد ہیں۔
جہاں تک مردہ تھا زندہ کیا، تو یہاں علامہ عبداللہ القرطبی لکھتے ہیں کہ اس سے روحانی مردہ بھی مراد ہے، صرف ظاہری مردہ نہیں۔ وہ جہالت کے سبب مردہ تھا، پس ہم نے اسے علم کی دولت عطا کر کے زندہ کر دیا۔ نوٹس میں ہے کہ اس ارشاد باری سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مومن کے لیے صرف زندہ ہونا ہی کافی قرار نہیں دیا، بلکہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس ایسا نور بھی ہونا چاہیے کہ خواہ وہ کیسے ہی خطرناک دشمنوں میں چلا جائے ذرا نہ گھبرائے۔ بس جب تک یہ ملکہ پیدا ہو اس وقت تک انسان کامل انسان نہیں بن سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی اس نور کی برکات لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، کیا ایسا آدمی اس آدمی کے مانند ہو سکتا ہے جو سراسر تاریکی میں اسیر ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا۔ نور اور حیات سے مراد روح القدس ہے، کیونکہ اس سے ظلمت دور ہوتی ہے اور وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، اسی لیے اس کا نام روح القدس رکھا گیا ہے، یعنی پاکی کی روح جس کے داخل ہونے سے ایک پاک زندگی عطا ہوتی ہے۔ اب یہ ترجمہ جامع معنی تفسیر ہے، اس کے بعد کسی اور تفسیر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سورہ انعام آیت 124۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنے بنائے کہ وہ اس میں مکر و فریب سے کام لیتے رہیں، اور وہ اپنی جانوں کے سوا کسی سے مکر نہیں کرتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ جو ہے اپنے سوا کسی سے مکر نہیں کرتے، بالآخر دھوکہ وہ اپنے نفس ہی کو دیتے ہیں اور جانتے نہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھتے ہیں دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، میرے سامنے کسی نے سوال کیا کہ اشب، دیانند، سر سید، مرزا صاحب چاروں اصلاح کے مدعی ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا یہی کہ اکابر صرف مرزا صاحب کے دشمن ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، اور یہ سارے حضرت مرزا صاحب کے دشمن ہیں۔ یہ بہت نمایاں فرق ہے، اگر پہچان نہ ہو تو پہچان لو کہ دشمنی خدا کے بھیجے ہوئے کی ہوا کرتی ہے، ان میں سے کوئی بھی خدا کا بھیجا ہوا نہیں تھا۔ سورہ انعام آیت 125۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ وَجَّهَ الرِّسَالَةَ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں ویسا ہی نشان دیا جائے جیسا پہلے اللہ کے رسولوں کو دیا گیا تھا۔ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا انتخاب کہاں سے کرے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں انہیں یقیناً اللہ کے حضور ذلت پہنچے گی اور ایک سخت عذاب بھی بسبب اس کے جو مکر کرتے رہے۔ علامہ راضی لکھتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے مکر اور حسد کا نقشہ کھینچا ہے۔ یقیناً جب ان کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والا زبردست معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی ایسا منصب و مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ امر ان کے نہایت درجہ حسد پر دلالت کرتا ہے۔ اصل میں حسد پر ہو یا غیر حسد پر، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نبی جو عام انسان ہے، کمزور ہے،
اس سے بہتر تو ہم تھے، اگر خدا نے چننا تھا کسی کو تو ہمیں چنتا۔ یہ تکبر کا فقرہ جو ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون زیادہ مستحق ہے کہ وہ اللہ کی پیغام رسانی کر سکے، کیونکہ عام روزمرہ کی پیغام رسانی میں تو تم جھوٹ بول جاتے ہو، خدا کا نمائندہ بن کے پھر بنی نوع انسان سے کیا گل نہ کھیلو گے؟ بس یعنی کیا ظلم نہیں کرو گے بنی نوع انسان پر؟ بس اس کا معنی بالکل واضح اور سادہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون اس لائق ہے کہ جو اس کے پیغام کی حفاظت کرے اور منوان اس پیغام کو آگے تک پہنچا دے۔ اس اعتراض کی ایک مثال حضرت خلیفہ مسیح اول نے یہ دی ہے، حتیٰ نوتا ہم کو بھی انعام ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمیندار مال گزاری وصول کرنے والے کو کہے کہ اگر بادشاہ نے یہ روپیہ لینا ہے تو خود میرے گھر کیوں نہیں آتا؟ اب جب بھی خدا کسی کو نبی کو بھیجتا ہے، اس کو خلیفہ بناتا ہے اپنا، تو اس کے اندر ایسی علامتیں بھی رکھ دیتا ہے جو نور کی علامتیں کھلی کھلی لوگوں کو دکھائی دینے لگتی ہیں، اور جو اس کے ساتھ خاص بندے اس کے قریب رہتے ہیں ان کے لیے اصلاح کے خود سامان ایسے کر دیتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر ان کی اصلاح ممکن نہیں تھی۔ حضرت خلیفہ المسیح اول فرماتے ہیں ان کی پاک صحبت میں ایک پاک تبدیلی اندر ہی اندر شروع ہو جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی آرزو پیدا ہونے لگتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت قرآن کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے کوئی نشانی کفار کو دکھلائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جب تک خود ہم پر ہی کتاب الہی نازل نہ ہو تب تک ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ کس جگہ اور کس محل پر رسالت کو رکھنا چاہیے، یعنی قابل اور ناقابل اسے معلوم ہے، اور اسی پر فیضان الہام کرتا ہے جو جوہر قابل ہو۔ آیت 126 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بس جس سے اللہ چاہے کہ اسے ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہے کہ اسے گمراہ ٹھہرائے اس کا سینہ تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ زور لگاتے ہوئے آسمان کی بلندی میں چڑھ رہا ہو۔ یعنی جب دل کی تکلیف ہو، سینے کی تنگی ہو تو سیڑھیاں تک چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ بس یہ مثال یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہر بلندی حاصل کرنے کے لیے دل میں شرح صدر ہونا چاہیے۔ اس کا آخری الفاظ ہیں ترجمے کے، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے پلیدی ڈال دیتا ہے۔ مفردات میں لکھا ہے نور الہی اور سکون و اطمینان کی وجہ سے سینے میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے افمن شرح اللہ صدرہ، شرح المشکل میں مشکل من الکلام کے معنی مشکل کلام کی تشریح کرنے اور اس کے مخفی معنی ظاہر کرنے کے ہیں۔ پر اس لحاظ سے جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو رب اشرح لی صدری و یسر لی امری یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے بات کرنا آسان کر دے اور دل میں وہ کچھ ڈالے جو اس کو ہم بیان بھی کر سکتے ہوں اور دوسرے تک پہنچا سکتے ہوں۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے سب نبی اللہ کے انبیاء مزین ہوا کرتے ہیں۔ حرج کے متعلق امام راغب لکھتے ہیں کہ اشیاء کے جمع ہونے کی جگہ چونکہ جمع ہونے میں تنگی کا تصور موجود ہوتا ہے،
اس لیے تنگی اور گناہ کو بھی حرج کہا جاتا ہے۔ الرجس پلید ناپاک، رجل لسن گندا بدباطن بدبودار انسان جس میں سے سڑاند آتی ہو۔ رجسن و رجزن سخت آواز اور چیخ کو بھی کہتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی بھی شرح کے عام معنی ہی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے شرح صدر کیا ہوتا ہے، وہی بیان کر رہے ہیں کہ فلاں نے اپنے معاملہ کی وضاحت کی اور اسے خوب ظاہر کیا، اور شرح المسئلہ تھا، اس سے مشکل مسئلہ کی وضاحت کی۔ شرح صدر کا لفظ قرآن کریم میں غلط چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ فرمایا ومن شرح بالکفر صدرن، کہ جب کسی کا دل کفر پر کھل جائے اور قرار پکڑ جائے تو وہ سب سے بڑا کفر ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ حق کی تلاش کے لیے کوشاں نہیں رہتا۔ علامہ محمود دمشقی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لطف و کرم فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے لیے ایسے شخص کا دل مائل ہو جاتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہونا پسند کر لیتا ہے۔ صحیح کچھ ہے، کوئی زائد بات اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی جو قابل بیان ہو۔ آیت 127 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّکَّرُونَ، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں آیات کو خوب کھول کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یذکرون کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ جو میرے نشانات کو یاد کرتے رہتے ہیں، صرف احکامات بھی نہیں دیتے بلکہ یتذکرون پہلے کرتے ہیں، پہلے کثرت سے یاد کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق دوسروں کو بکثرت نصیحت کرتے ہیں۔ آیت 128 ان کے لیے ان کے رب کے پاس امن کا گھر ہے، اور وہ ان کاموں کے سبب سے جو کیا کرتے تھے ان کا ولی ہو گیا۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ دارالسلام یعنی جنت، جنت اللہ کا گھر ہے، جیسے کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں لہم دارالسلام، احکام الہی کے ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں، قبر میں، قیامت میں، پرصراط میں، جنت میں سلامتی کا گھر ملتا ہے، پھر خدا اس مومن کا والی ہو جاتا ہے۔ آیت 129 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ۔ اور یاد رکھ وہ دن جب وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے عوام الناس کا استحصال کیا، اور عوام الناس میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب،
ہم میں سے بعض نے بعض دوسروں سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے اپنی اس مقررہ گھڑی تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ وہ کہے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تم اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہوگے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، یقیناً تیرا رب صاحب حکمت اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ مفردات میں نوا کے متعلق لکھا ہے نوا صبا صبا ہے یہاں مسواکم کی تشریح میں لکھتے ہیں ان کا مسوا ان کے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے متعلق امام راغب کہتے ہیں صبا کا مطلب ہے وہ اقامت پذیر ہو گیا، چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَمَا كُنْتُ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، میں اہل مدین میں قیامت پذیر نہیں تھا جب یہ واقعات گزرے ہیں، اور مجھے کوئی اور بتانے والا نہیں سوائے اللہ کے جو مدین کے حالات کو جانتا تھا۔ جہاں بھیڑ بکریاں رات کو اکٹھی ہو جاتی ہیں وہ بھی سویہ کہلاتا ہے، وہ جگہ باڑہ۔ یہاں جن سے مراد جیسا کہ بارہا پہلے بھی بات گزر چکی ہے، دنیا کے بڑے لوگ ہیں جن کے پیچھے لگ کے لوگ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، یہ آیت 130 ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں بسبب اس کسب کے جو کیا کرتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی یہ پتے کی بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ رعیت جب ظالم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر انہی جیسا ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ بس اگر وہ اس ظالم حکمران سے مخلصی چاہتے ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے جو ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ ہر ملک میں جب رعایا ظالم ہو چکے تو ان کے نمائندہ بھی ظالم ہی ہوتے ہیں اور وہ انہی پر ظلم توڑنے کے لیے مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم پر حاکم ظالم ہو تو استغفار کرو، کیونکہ ظالموں پر حاکم ظالم ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ کرو اس وقت۔ آیت 131 یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ ترجمہ، اے جنوں اور عام الناس کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈرایا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم اپنے ہی نفوس کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ یہاں جن و انس میں سے رسول آنے کی بات ہے۔ تو پہلے تو یہ آیت میں گزرا ہے کہ متکبر بڑے بڑے لوگ تو ہدایت کا سبب نہیں بنا کرتے بلکہ ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ انبیاء میں سے قوم کے معززین ہی ہوا کرتے ہیں جن کو سپوز خدا تعالیٰ قوم کی سربراہی فرماتا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً باہراً باطناً ہر پہلو سے قوم کے سردار ہی تھے، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ اگرچہ خدا کے ہاں ذات پات کی کوئی تمیز نہیں، مگر لوگوں کے نفس کا بہانہ توڑنے کے لیے جو ان کے لحاظ سے معزز کہلانے والے لوگ ہیں ان میں سے انبیاء کو منتخب کرتا ہے۔ تو پہلی آیت سے ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں کے مضامین الگ الگ ہیں۔ عام دنیا والے لوگ بڑے ہوں تو ہلاکت کا موجب بنتے ہیں، جب خدا بڑے لوگوں میں سے چنتا ہے تو وہ ہلاکت کا موجب نہیں بلکہ ہدایت کا موجب بنتے ہیں۔ آیت 132 ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول لکھتے ہیں جب تک خدا کی طرف سے غافلوں کو خبردار کرنے والا آ نہ جائے عذاب نہیں آتا۔ نوٹس میں ہے کہ اگر نبی بھیجے بغیر عذاب بھیج دے تو خدا اس سے ظالم ٹھہر جائے گا۔ یہ آیت بھی قابل توجہ ہے، سمجھنا چاہیے اس کو۔ دنیا میں عذاب تو آتے ہی رہتے ہیں، اور نبی آئے یا نہ آئے دنیا میں عذاب آتے ہی رہتے ہیں۔ تو نبی کے انکار کی وجہ سے جو عذاب آتے ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی کو اس کی پیشگوئیاں پہلے بتا دی جاتی ہیں، ان عذابوں کا ذکر نبیوں سے ان کے ظہور کی علامتوں سے پہلے ہو جاتا ہے، بس وہ اٹکل پچو سے بنائی ہوئی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ بظاہر دنیا کے طبعی حالات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے واقعات ہیں، زلازل ہیں، فسادات ہیں، اور کئی قسم کے ظلم ہیں جو انسان پر توڑتا ہے۔ مگر جب نبی آ جائے تو نبی ان کی پیشخبریاں پہلے کرتا ہے، اور قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عالم الغیب نے اس کو بتایا ہے، ورنہ اس کے اپنے بس میں بات نہیں تھی۔ بس یقول ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ اب سوال یہ ہے کہ اہلھا غافلون تو پھر بھی رہتے ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے، اس زمانے کی ساری خبریں بتائیں، کیا کیا تباہی ہوگی، یہاں تک کہ ایٹامک بام کی تباہیوں کی بھی خبر دی۔ مگر یہ نبوت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے تو ہے جو غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں اور غفلت نہیں کرتے، مگر جو غافل طبع لوگ ہوں ان پر یہ نشان بالکل بیکار جاتے ہیں، وہ اسی طرح اپنے تعصب کی ضد میں مبتلا رہتے ہیں۔ 133 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور سب کے لیے جو انہوں نے عمل کیے ان کے مطابق درجے ہیں، اور تیرا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ تفسیر طبری میں لکھا ہے ہر انسان بہت سے مراتب اور مدارج طے کر کے خدا خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہوں یا نافرمانی کے ہوں اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور اگر وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کا بدلہ خیر ملے گا، اور اگر اس نے برائیاں کی تو اس کا بدلہ برا ملے گا۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ میں مراد یہ ہے کہ صرف نیک لوگوں کی درجات کا ذکر نہیں بلکہ بد لوگوں کے درجات کا بھی ذکر ہے، اور خدا کے علم میں ہے کہ اس کسی کو اس کی بدیوں کے باعث اس کو ایک مقام ملے گا، ایک جگہ درجہ عطا ہوگا، یعنی بد درجہ، یا نیکیوں کے باعث کوئی نیک درجہ عطا ہوگا۔ لوگ تو غافل ہیں، وما ربک بغافل عما یعملون، اللہ ان سے غافل نہیں جو وہ اعمال کرتے ہیں۔
تو اس سے پہلے غفلت کے مضمون کو یہاں دوسرے رنگ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ غفلت انسان کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا، وہ ان کے اعمال کی کنہوں تک سے واقف ہے۔ آیت 134 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تیرا رب غنی اور صاحب رحمت ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جس طرح اس نے تمہیں بھی ایک دوسری قوم کی ذریت سے اٹھایا تھا۔ تو اس آیت کریمہ کا تعلق جہاں گزری ہوئی قوموں کے بدلے نئی قوموں کے آنے کا ذکر ہے، ایک اس کا معنی تو یہ بنے گا کہ رب غنی ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی قوم کی بے اعتنائی اور غفلت کی وجہ سے اس سے اعتنا فرما دیتا ہے اور اس کی بدلے ایک اور بڑی قوم لے آتا ہے جو اطاعت کرنے والے ہیں۔ دوسرا، انسانوں کو بھی ایک قسم کا انذار ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے بغیر اللہ تعالیٰ کے احکامات دنیا میں نافذ نہیں ہو سکیں گے۔ تم جب چلے جاؤ گے تو تمہاری بجگہ ایک اور قوم بھی آ سکتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بعض دوسری آیات میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کے مٹنے کے بعد اس وقت قیامت نہیں آ جائے گی، بلکہ ایک اور قسم کا وجود پیدا ہوگا جو صلاحیتوں کے لحاظ سے پہلے وجود سے بہتر ہوگا۔ اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ آیت 135 یقیناً جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے وہ آ کر رہے گا اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ نوٹ ہے، برہان احمدیہ سے تحریر لی گئی ہے۔ جو کچھ تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی دین اسلام کا عزت کے ساتھ دنیا میں پھیل جانا اور اس کے روکنے والوں کا ذلیل اور رسوا ہو جانا، یہ وعدہ عن قریب پورا ہونے والا ہے، تم ہرگز اس کو روک نہیں سکو گے۔ ما توعدون لآت میں جو مضمون ہے، اس کو حضرت مسیح علیہ السلام لاغلبن انا ورسلی کے مضمون کے ساتھ منسلک کر کے یہ بات فرما رہے ہیں کہ بعض تقدیریں ایسی ہیں جو بہرحال ہو کے رہنے والی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہرحال غالب آئیں گے۔ سورہ انعام آیت 136 قُلْ یا قوم اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ تو کہہ دے، اے میری قوم، تو اپنی جگہ جو کرنا ہے کرتے پھرو۔ مکانتکم، اپنی جگہ جو کرنا ہے کرتے پھرو، بس تم ضرور جان لو گے کہ گھر کا بہترین انجام کس کے لیے ہوتا ہے، یقیناً ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ لسان العرب میں مکانتکم کو مطلب لکھا ہے المکانت المنزلت، مقام، مرتبہ۔ بادشاہوں کے ہاں جب کسی کو بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا مکان اونچا بن گیا بادشاہ کے سامنے۔ مکنہ من الشیء، اسے کسی چیز پر غلبہ اور طاقت دی۔ تمکنہ من الامر، کسی کام کی طاقت پائی، کسی کام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس پہلو سے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، اعملوا علی مکانتکم، یعنی جس چیز کو تم پکڑتے ہو، پکڑنے والے جس چیز کو تم پکڑے بیٹھے ہو اس کے مطابق ہی زور لگاؤ۔ یہ تمام معنی لسان عرب اور اقرب میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکانتکم کے ترجمے میں بیان فرماتے ہیں
اپنی پوری طاقت پورے زور سے کام کرو، پھر دیکھو انجام بخیر کس کا ہوتا ہے۔ ایک طرف ایک بے کس پرپرس انسان ہے، دوسری طرف تمام امراء اور رؤساء۔ پھر دیکھو کس تحدی سے کہا جاتا ہے کہ تم برا زور لگا لو، یہ نبی کی نبوت کی صداقت کا ثبوت ہے۔ یعنی ایک ایسا انسان جس کی ساری قوم دشمن ہوئی ہوتی ہے، اس کے مقابل پر جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے، ان کی حمیت کو ابھارا جا رہا ہے کہ اب اکٹھے ہو جاؤ سارے، جتنا زور لگتا ہے لگا کے دیکھ لو، آخر دیکھو گے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور خدا کا یہ بندہ غالب آ جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم بھی کچھ چیز ہو تو اپنے مکان پر فیصلہ کے لیے کوشش کرو، اور میں بھی کروں گا، پھر تم دیکھو گے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اگر تم لوگوں پر میرا سچا ہونا مشتبہ ہے تو تم بھی اپنی اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی کرتا ہوں، انجام پر دیکھ لینا کہ خدا کی تائید و نصرت کس کو شامل حال ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے، ہر نبی کی یہ پہچان ہے، ہر نبی کی قوم کو ابھارا جاتا ہے کہ اٹھو، مقابلہ کرو، خوب لڑائیاں کرو، اور اس کے باوجود ہر دفعہ ہر نبی کو غلبہ عطا ہوتا ہے۔ جتنے گزشتہ انبیاء ہیں انہی کی قومیں باقی رہ گئی ہیں، اور جو ان کے مخالف تھے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ آیت 137 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے اس میں سے جو اسی نے کھیتوں اور مویشیوں میں سے پیدا کیا ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اپنے زوم میں کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، بس جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، ہاں جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو مل جاتا ہے، کیا ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، یعنی اس میں کوئی تفصیلی نوٹ اور شامل نہیں کیا گیا، بات یہ ہے کہ خدا کو جو حصہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے ہے، کھاتے تو آپ ہی ہیں اور ان کے شریک ہی کھاتے ہیں، اور جو شریکوں کے لیے رکھتے ہیں وہ بھی خود ہی کھاتے، تو اللہ تعالیٰ کو تو جانوروں کے گوشت اور قربانیاں نہیں پہنچا کرتی، اس کو تو ہمیشہ خلوص نیت جس سے کوئی قربانی کی جائے وہی پہنچا کرتی ہے۔ تو اللہ کے لیے حصے بنا لینا اور مشرکوں کے لیے حصے بنا لینا ایک ہی بات ہے، دونوں قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ والی مشرک کھا جاتے ہیں، مشرکوں والی بھی مشرک لوگ ہی کھاتے رہتے ہیں۔ آیت 138 وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح مشرکوں میں سے ایک کثیر تعداد کو ان کے مظلومہ شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل خوبصورت بنا کر دکھایا تاکہ وہ انہیں برباد کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، بس انہیں اپنے حال پر چھوڑ دے اور اسے بھی جو وہ افترا کرتے ہیں۔ الردا کا معنی مفردات میں ہے ہلاکت۔ اس کی مثال میں ایک دوسری آیت بھی
بیان فرماتے ہیں ما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اذا تردی، جب کہ وہ خود ہلاکت میں مبتلا ہو گیا۔ اب کثیر من المشرکین قتل اولادہم سے کیا مراد ہے؟ پرانے زمانوں میں یہ دستور چلا آتا تھا اور آج تک بھی ہندوستان میں یہ دستور ملتا ہے کہ بعض اپنے بچوں کو قربان گاہوں پر قتل کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ پیارا ہو وہی خدا کو مقبول ہوگا۔ اور یہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں، آج کل ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ایسے جاہل مذہبی رہنما ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک اپنے سب سے پیارے بچے کو خدا کی راہ میں قتل نہیں کر دو گے اس وقت تک تمہیں کوئی جزا نصیب نہیں ہوگی۔ اور لوگ پھر عملاً ایسی حرکت کرتے بھی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں اور وہ بیان یہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ بس مشرکین نے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے، ورنہ کون اپنے بچے کی گردن پر چھری پھیرتا ہے۔ لِیَلْبِسُوا عَلَیْہِمْ دِینَہُمْ، تاکہ ان کے دین کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ کیوں اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ کریں؟ اس لیے کہ ان کو اختیار جو دیا گیا ہے وہ اپنے اختیار سے فائدہ اٹھائیں، اپنی آنکھیں کھولیں، آنکھوں کی طرح دوسرے آنکھوں کے پیچھے نہ چلیں۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو اللہ ان کو نیکی کی توفیق دے سکتا تھا، اگر وہ بدی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ زبردستی ان کو بدی کی توفیق نہیں دے گا۔ یہ ان کے سامنے بیان کر دو، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اس کے بعد ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور جو کچھ بھی وہ اختراع کرتے ہیں۔ آیت 139، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ، اور وہ اپنے زعم کے مطابق کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتیاں ممنوع ہیں، یعنی انہیں کوئی نہ کھائے مگر وہی جس کے متعلق ہم چاہیں، اور اسی طرح ایسے چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں سواری کے لیے حرام کر دی گئی، اور ایسے مویشی بھی جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے اس پر افطرا کرتے ہوئے، وہ انہیں ضرور سزا دے گا اس کی جو افطرا کرتے ہیں۔ یہ جو حلال و حرام انہوں نے اپنی مرضی سے بنا رکھے ہیں اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ہر معاملے میں وہ دخل دیتے ہیں، کھیتیوں کو بھی کسی کو حرام کسی کو حلال، چوپایوں میں سے بھی بعضوں کو حرام حلال ان معنوں میں کہ اس کی پیٹھ پر کوئی اور سواری نہ کرے، یہ بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ اور یہ رسمیں بھی ایسی ہیں جو محض پرانے زمانے کی رسمیں نہیں، نئے زمانے کی بھی یہی رسمیں ہیں۔ پیری مریدی جہاں ہوتی ہے وہاں پیر جس گھوڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہے وہ گھوڑی دوسروں کے لیے حرام ہو جاتی ہے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں بیچاری کا، وہ اسی پیر کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح پیر سب سے اچھی گھوڑی منگواتا ہے کہ جو سب سے اچھی اعلیٰ درجے کی گھوڑی ہے وہ لاؤ، وہ پیش کرتے ہیں۔ جب وہ ایک دفعہ چڑھ جائے تو ان کے تو کسی کام کی نہیں پہ رہتی، پھر وہ پیر کی سواری کے لیے کام آتی ہے۔ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں جو پرانے زمانے میں نہیں بلکہ اس زمانے میں بھی جاری ساری ہیں۔ حجر کی تشریح میں ہے کسی چیز کا پتھروں سے احاطہ کرنا۔ عقل انسانی کو بھی حجر کہا گیا ہے کیونکہ وہ عقل سے احاطہ کر لیتی ہے ایک چیز کا۔ اسی تعلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا صاحب عقل کے لیے اس میں کوئی نشان ہے؟
تو یہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کا تو یہی حال ہے کہ وہ بے عقلی کے مارے مارے پھرتے ہیں. ان کے ارد گرد کوئی پتھروں کی ایسی دیوار نہیں ہوتی جس میں دشمن اپنے غلط خیالات داخل نہ کر سکے. بس ذی ہجر وہ ہے جو اپنی حفاظت کا، اپنی عقل کی حفاظت کا خود انتظام کرتا ہے. جو لوگ عقل کی حفاظت کا انتظام نہ کرنے والے ہوں ان میں یہ رسم و رواج اور یہ ساری چیزیں دخل پا جاتی ہیں. ہو گیا؟ اچھا یہ اٹھا لیں پھر. کافی پڑا ہوا مواد آپ کے پاس، لے لیں. یہ ہونے والا ہے. آج سوالات کے متعلق میرا خیال ہے کہ پہلے جو سوالات پہلے آ چکے ہیں اور کسی وجہ سے ان کے جوابات نہیں دیے جا سکے ان کو پہلے ہم ان سے نپٹ لیں اور فارغ کر لیں. کل کی مجلس میں پھر نئے سوالات جو اس سلسلے میں پیدا ہوں گے آج کے درس سے یا ویسے کسی کے خیال میں ہوں تو وہ ان کو موقع مل جائے گا وہ پڑھ کے سنا دیں. تو آپ کے پاس بہت سے سوال اکٹھے ہوئے ہیں، آپ بے شک آ جائیں میدان میں اور نمائندگی کریں ان کی. پہلا سوال مقرر محمد احمد صاحب نعیم نے سیریا سے بھجوایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کے درس القرآن میں حضور انور نے سورۃ الانعام آیت 10 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ کے ترجمے میں لبسنا اور یلبسون کو لباس سے لیا ہے. ترجمے میں نہیں لیا، یہ غلط ہے. میرا ترجمہ پڑھ کے سنائیں. ترجمے میں تو میں نے ہرگز لباس نہیں لیا، اور ہم اس کو فرشتہ بناتے تو ہم اسے پھر بھی انسان کی صورت میں بناتے اور ان پر وہ معاملہ مشتبہ کر دیتے. فرشتے کا اترنے کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو جاتا. جی. اور یہی تلبیس کا معنی ہے، کسی چیز کو مشتبہ کر دینا. بس ترجمہ یہی ہے ایگزیکٹلی، لیکن نتیجہ جو میں نے نکالا زبانی وہ وہی نکلے گا کہ تلبیس کیسے ہوگی. اگر فرشتہ اترے گا تو آخر وہ ننگا فرشتہ تو نہیں اترے گا، وہ مرد دکھائی دے گا، اس کے اوپر کچھ پہنایا ہوا ہوگا. اور یہ جو لباس کے دوسرے معنی ہیں یہ میں اس کی تشریح میں بیان کیے تھے، نہ کہ اصل ترجمے میں. ٹھیک ہے. منصور احمد صاحب کا جرمنی سے سوال ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضور انور نے درس میں بیان فرمایا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت یہ ہے کہ ان کا بچہ بھی پاک دامن تھا. درس میں ایک اور موقع پر حضور انور نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہر بچہ ہی پاک اور معصوم ہوتا ہے. اس بظاہر تضاد کا حل کیا ہے؟ یہ جو تضاد ہے یہ تضاد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ خواہ کسی طرح پیدا ہو معصوم ہوتا ہے، معصوم الخطا ہوتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے، مگر اس کے مستقبل کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی. وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. لیکن یہ جو آیت ہے اس میں بچے نے بچپن میں جو باتیں کی ہیں وہ ادھیڑ عمر تک اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اور وہ بچپن میں جس نبوت کی باتیں کرتا تھا وہ ادھیڑ عمر میں اس کو عطا ہوئی. تو یہ سارا عرصہ اس کی حفاظت کا وعدہ ہے. اسے کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکا، کوئی بھی اس کو راہ راست سے ہٹا نہیں سکا. تو ان دونوں باتوں میں یہ بہت بڑا فرق ہے. معصوم بچہ ہر ایک ہوتا ہے مگر راہ راست سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے اس کو بیرونی اثرات کی وجہ سے، مگر مسیح پر کوئی بیرونی اثرات نہیں چلے. حضور منور احمد صاحب کھوکھر نے جرمنی سے یہ سوال لکھا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں ایک روزے دار کو یہ کہنے کی تعلیم ہے کہ انی صائمن. اس بات کا تذکرہ رمضان میں ہم بار بار سنتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ شام کو جب روزہ
کھل جائے تو پھر لڑائی کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان دن ہو یا رات ہو روزے دار ہی رہتا ہے، اور سارا دن جو پریکٹس کی ہے اس میں پھر عمل بھی کرے، یہ تو نہیں کہ ساری پریکٹس بھول جائے۔ ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک ٹامی لڑکا تھا فوج میں، وہ انگریزی غلط لکھتا تھا، تو وہ کیا کہا کرتا تھا، آئی ہیو وینٹ۔ اس کو اس کے استاد نے بار بار سمجھایا، آئی ہیو گون کہو، آئی ہیو وینٹ غلط ہے۔ تو ایک دن سزا کے طور پر کہا 100 دفعہ یہ بات آج لکھ کے پھر تم نے واپس جانا ہے، آئی ہیو گون، آئی ہیو گون، آئی ہیو گون۔ تو اس نے وہ 100 دفعہ لکھا اور آخر پہ لکھا تھا، آئی ہیو گون 100 دفعہ لکھ چکا ہوں، ناؤ آئی ہیو وینٹ۔ تو یہ ان صاحب کا یہی حال ہے کہ 100 دفعہ سمجھایا روزے دار ہو، بیہودہ لڑائیاں نہ کرو، کہ اب یہ آئی ہیو وینٹ کے اوپر قائم رہ گئے ہیں پھر بھی۔ پھر مکرم شیخ ناصر احمد صاحب نے سوئٹزرلینڈ سے یہ سوال بھجوایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل انجیل کے بیان کے مطابق ایک فرشتہ یعنی جبرائیل نے حضرت مریم کو خوشخبری دی تھی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ خوشخبری ایک فرشتے نے نہیں بلکہ ملائک یعنی فرشتوں نے دی تھی، لیکن ساتھ ہی آیت 48 میں ذکر ہے کہ صرف ایک فرشتے کا ذکر ملتا ہے، جبکہ یہ الفاظ ہیں قالا کذالک اللہ۔ اس کی وضاحت کی درخواست ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر حضرت مریم کو رویا میں بارہا ملتی رہی ہے، اور فرشتے مختلف خوابوں میں اترتے رہے ہیں، اور جب پیدائش مقصود تھی اس وقت ایک فرشتہ متمثل ہو کر باقاعدہ انسان رجل بن کر، ایک خوبصورت ایک دلکش نظر آنے والا انسان بن کر آپ پر نازل ہوا۔ اس نے فرشتے نے کہا، یہاں اس ایک فرشتے کی بات کر رہا ہے جو انہوں نے پڑھا ہے، اس فرشتے نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے تمہاری خوشخبریاں پوری کرنے کا پیغام دینے آیا ہوں۔ جو تمہیں خوشخبریاں ملتی رہی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے لیے تیار رہو۔ اس پر چونکہ وہ بہت خوبصورت دلکش نظر آنے والا شخص تھا جو بظاہر نظر آیا، حضرت مریم نعوذ باللہ من ذالک سمجھیں کہ وہ بدتینتی کی اور ناپاکی کی تعلیم دے رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بیہودہ حرکت کرو گی تو تمہیں وہ بچہ عطا ہوگا۔ تو اس ایک وہمہ کا جو خیال دل میں گزرا ایک خوبصورت آدمی کو دیکھ کر، حالانکہ وہ باتیں اچھی کر رہا تھا، اس خیال کے گزرنے کے اندر بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ مریم کے اندر خوابیدہ ایسی طاقتیں تھیں کہ جن کو اگر اکسا دیا جائے تو وہ اٹھ کھڑی ہوں اور اس کے نتیجے میں بچے کے تولد کا امکان پیدا ہو جائے۔ تو اس پہلو سے جب خدا تعالیٰ نے وہ فرشتہ دکھایا تو ایک تحریص سی بن گئی، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر کے جو مخفی جذبات تھے وہ اندر ہی اندر رحم میں مادر میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور اس صورت میں اب تمام علماء ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ بعض دفعہ عورت کے اندر ایک مخفی مادہ ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کا، اور اس کی تحریک کی بات ہے کب تحریک ہو، اور جب وہ تحریک ہو جائے تو پھر وہ بچہ بن جاتا ہے اندر۔ اس پر سائنسدان پہلے جو تحقیق کر چکے ہیں ان کے مطابق لڑکی ہونی ضروری ہے، مگر حضرت عیسیٰ تو لڑکا پیدا ہوئے۔ اب جو لیٹسٹ تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا بھی پیدا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ لڑکی ہی پیدا ہو۔ اور محمد رمضان شائق صاحب کا جرمنی سے یہ سوال ہے،
وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ رحمان میں آیت 18 میں یہ ذکر ہے رب المشرقین و رب المغربین. وہ یہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ دو مشرق اور دو مغرب کون کون سے ہیں؟ مشرق قریب اور مشرق بعید اور مغرب قریب اور مغرب بعید، یہ کم سے کم دو ہیں. اب تو اور بھی بن گئی ہیں. رب المشارق والمغارب بھی تو آتا ہے قرآن کریم میں. تو اس کا آغاز دو مشرقوں اور دو مغربوں کے تصور سے پیدا ہوا ہے. جرمنی سے مبارکہ شاہین صاحبہ کا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی الہامی کتاب دنیا میں موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہو؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ وہ لکھتی ہیں کہ جب ہم نئے عہد نامے کو کھولتے ہیں تو اس میں جو 4 اناجیل نظر آتی ہیں ان میں سے کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل نہیں، جبکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں آتانی الکتابہ. یہ کتاب کون سی ہے اور کہاں ہے؟ انجیل خوشخبریوں کو کہتے ہیں، اور لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات انجیل کی طرف اشارہ ہے. اور یہ انجیل حضرت مسیح نے جو خوشخبریاں اپنی قوم کو دی تھیں وہ انجیل میں ابھی بھی موجود ہیں. ان کے معنی وہ سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، ان کی تعویلیں کی جاتی ہیں، مگر وہ باتیں ٹھیک ہیں. اب پانی پر چلنا ہے مثلا، اب اس میں ان کی سمندروں پر ان کے غلبے کی خوشخبری تھی ایک. اب وہ سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، اسے نہ سمجھنے والا ان کو رد بھی کر دیتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں، یہ بندوں نے بنا لیا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے. اس کی صحیح تعویل اگر کر دی جائے تو کلام خدا کا ہی کلام رہتا ہے اور اس کے بہت سے معنی ظاہر ہوتے ہیں. بس یہاں بھی انجیل تو ان کے سامنے ہے مگر اس کو پہچان نہیں سکتے. ندیم احمد صاحب مجاہد کا راولپنڈی سے یہ سوال ہے کہ حضور انور نے اپنے ایک درس میں ذکر فرمایا ہے کہ کسی اور سیارے میں بھی زندگی کے آثار ممکن ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہاں بھی انسان کی طرح کی اعلیٰ مخلوق کا وجود ممکن ہے تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نزول ان سب کی طرف بھی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہی بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. رسول اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرف تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ وہ اپنے قوا کے لحاظ سے ان پر عمل کر ہی نہیں سکتے. تو ان کو کیا پتہ وہ مخلوق کیسی ہوگی. اگر وہ اپنے قوا کے لحاظ سے مختلف ہوں تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کر ہی نہیں سکتے. وہاں ان کو ان کے حال کے مطابق ہی پیغام دیا جائے گا. آگے حضور کینیڈا سے ایک دوست کا سوال ہے جنہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کا نام نہ پڑھا جائے. وہ کہتے ہیں کہ 16 دسمبر کے درس القرآن میں حضور انور نے ذکر فرمایا تھا کہ بعض حرکات اور جرائم کے نتیجے میں قتل کرنے یا ہاتھ پاؤں کے مخالف سمت سے کاٹنے کی سزا واجب ہوتی ہے. اس سلسلے میں ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی سزا کا تعین کون کرے گا؟ وہ فرد یا وہ خاندان جس سے زیادتی ہوئی ہو، یا کوئی اور طریق ہوگا؟ حکومت کرے گی، لیکن قرآنی تعلیم کے مطابق حکومت خاندان سے مشورہ ضرور کرتی ہے. اگر اسلامی تعلیم رائج ہو تو اس زمانے کی حکومت اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتی. صرف اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاندان کے متعلقہ افراد جن کو زیادہ صدمہ پہنچا ہے ان سے مشورہ کریں. اب بعض دفعہ اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اور علاج ممکن نہیں ہے. انتقام کی آگ بجھ ہی نہیں سکتی محض عام قتل کے نتیجے میں قتل کی سزا دینے سے. نہ عمر قید سے وہ سزا بھگتی جا سکتی ہے. اس لیے جو رشتہ دار ہیں، جو اس کے ولی ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جرم اتنا بھیانک ہے کہ ہم اس کو کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتے. اس صورت میں پھر ان کو وہ سزا دی جائے گی جس کی سزا کا یہ ذکر ہے. اور اگر وہ معاف کر سکتے ہیں اور اس کا بدلہ ان کو کچھ دیا جا سکتا ہے تو اس کو وہ پھر بدلہ دلوا دیں گے، حکومت بدلہ دلوا دے گی. مگر یہ وہ قانون ہے جو خالصتاً اسلامی حکومت میں رائج ہو سکتا ہے، غیر اسلامی حکومتوں میں اس کا رائج ہونا مشکل ہے.
اس ضمن میں ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یورپین یا امریکی ممالک میں قتل یا ہاتھ کاٹنے کی سزا کا اطلاق کیسے ہوگا، جبکہ قتل یا ہاتھ کاٹنے کا وہ اختیار بھی کسی یہی کے ہے پاس نہیں؟ جس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ ان ممالک میں ملک کا قانون چلے گا اور وہاں قتل یا ہاتھ کاٹنے کے جرم میں، ہاتھ چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ حکومت کے معاملات میں دخل اندازی بن جاتا ہے۔ بس چور کو جو سزا ملے گی وہ ملکی قانون کے مطابق بنے گی، ورنہ تو پھر فساد عظیم برپا ہو جائے، وہ پکڑیں کسی چور کو اور اس کے ہاتھ کاٹ دیں تو حکومت پھر ان کے بھی ہاتھ کاٹے گی۔ تو اس لیے یہ ایسی تعلیم ہے جو غیر اسلامی ممالک میں عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جرمنی سے ایک چھوٹے بچے زید احمد لون کا سوال ہے، عمر 11 سال۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو عید کے موقع پر عید کارڈ کیوں نہیں بھیج سکتے اور سالگرہ کیوں نہیں منا سکتے؟ عید کارڈ بھجوا دیتے ہیں لوگ، مجھے بھی بھیجتے رہتے ہیں، فضول رسم ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف مہم چلائی تھی کہ پیسے تمہارے ضائع ہوتے ہیں، خالی عید مبارک لکھ دیا کرو، ورنہ عید کارڈ جو چھپائے جاتے ہیں تو کافی پیسے اس سے ضائع چلے جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تحریک جدید کے لیے پیسہ جوڑنے کے لیے جو ترکیبیں استعمال ہو رہی تھیں وہ آج بھی ہیں، وہ آج تک جاری ہیں مسلم موت کے حکم کے حوالے سے، مگر شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ اس لیے لوگ اب بھیج دیتے ہیں، تو میں اس پہ ان کو جماعت سے نہیں خارج کرتا، وہ بھیج دیتے ہیں، اب کیا کریں، ہم شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ سر محترمہ امت رشید احمد صاحبہ کا ہنسلو انگلستان سے یہ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح کی صورت میں جو شریعت عطا ہوئی تھی، کیا وہ ساری ایک ہی وقت میں عطا ہوئی تھی؟ نیز الواح کیسے نازل ہوئیں؟ کیا وہ لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی؟ یہ سوال مجھے پہلے پہنچا تھا، اس کا خلاصہ میں نے تیار کروا لیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بائبل کے مطابق کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو پتھر کی بنی ہوئی 2 الواح ملی تھیں، ان میں احکام 10 خدا کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، یعنی بائبل کی روح سے خدا کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ مراد یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی لکھنے والا نہیں ہے کاتب، تو پھر انہوں نے سمجھا خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ کوہ طور سے واپسی پر حضرت موسیٰ نے غصے میں ان الواح کو توڑ دیا۔ بعد ازاں خدا نے دوبارہ وہی تحریر ان 2 لوحوں پر لکھ دی جو موسیٰ نے پتھر سے تراشی تھیں۔ یہ بھی قرآن کریم کے بیان کے بالکل مخالف ہے، جو غصے سے اتار کے توڑ کے پھینک دی تھیں، وہ دوبارہ ان کو نہ جوڑا گیا، نہ ان کے اوپر وہ تحریر دوبارہ اثر نو بحال کی گئی۔ بائبل ہی کے مطابق 10 احکام کے علاوہ بھی شریعت تھی، مگر وہ الواح میں درج نہیں تھی، اور یہ جو شریعت ہے جو الواح میں درج نہیں تھی، یہ مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی ہے۔ قرآن کریم میں الواح کا ذکر ہے، جہاں جس کا مطلب 2 سے زائد الواح ہیں، تو بائبل کے اس بیان کی بھی مخالفت کرتا ہے قرآن کہ صرف 2 لوحیں تھیں۔ یہ جو کتابت کی غلطی لگی ہے لوگوں کو کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، وہ قرآن کریم میں ہے کتبنا فی الالواح وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، تو صرف الواح کے متعلق نہیں بلکہ زبور کے متعلق بھی لفظ کتبنا ہے۔ کتبنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھی ہے، مراد یہ ہم نے ایسی محکم تعلیم دی جس کی پیروی کرنا فرض ہے۔ زبور میں بھی جو لوح پر نہیں لکھی ہوئی تھی اس پہ بھی کتبنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
باقی کچھ تفاصیل ہیں بائبل وغیرہ کے حوالے سے، ان کو پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. وقت ہو گیا امام صاحب؟ آپ کا وقت ہوا کہ نہیں ہیں؟ تو باقی بیچارے کیا کریں گے؟ رشید صاحب اور حیات صاحب اور یہ لڑکے وڑکے جو بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں گے جتنا بھی ہو گیا. جی اب کل کرنا پڑے گا باقی. جی. آپ کے پاس کتنے سوال ہیں؟ ابھی 7-8 ہیں جی. ہیں 7-8 سوال ہیں. جو ہو چکے ہیں وہ کم ہیں؟ قریباً آدھے ہو گئے ہیں جی. اچھا جی. اچھا، السلام علیکم.